استنبول کی بات ہو اور حواس جیسے جاگ نہ اٹھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سوچیں، بوسفورس کی وہ نمکین سی ہوا، پاس ہی کہیں پھولوں کے بازار کی ہلکی ہلکی مہک آ رہی ہو، اور پھر ایک دم سے وہ بھنی ہوئی ترکی کافی کی تیز خوشبو جو آپ کو بس اپنی طرف کھینچ لے۔ بالکل۔ اور جیسی ہی آنکھیں کھولیں تو رنگوں، آوازوں اور خوشبوؤں کا ایک ایک سیلاب سا سامنے ہو، اور آپ خود کو پائیں استنبول کے مشہور زمانہ اسپائس بازار کے بالکل سامنے۔ جی، اور آج ہم اسی تاریخی مقام یعنی مصر چارشیسی جیسا کہ مقامی لوگ کہتے ہیں، اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ اچھا۔ یہ کوئی آپ دیکھیں کوئی عام سا بازار نہیں ہے، اس کی دیواروں میں تقریباً 4 صدیوں کی کہانیاں بسی ہوئی ہیں۔ 4 صدیاں؟ جی ہاں، 17ویں صدی سے یہ تجارت، ثقافت اور آپ کہہ لیں کہ زندگی کا ایک دھڑکتا ہوا مرکز رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہاں کیا بکتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ بازار آخر اتنا اہم کیوں ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ نام مصر چارشیسی کہاں سے آیا، اس کی وہ جو عمارت ہے اس میں کیا خاص بات ہے، اور آج بھی یہ استنبول کی روح کا اتنا اہم حصہ کیسے بنا ہوا ہے، یہ تو واقعی ایک طرح سے وقت میں سفر کرنے جیسا ہے۔ چلیں تو پھر اس سفر کا آغاز اس کے نام سے ہی کرتے ہیں، مصر چارشیسی۔ مصر یعنی ایجپٹ، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نام کی؟ یہ سوال تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کیا سارا سامان مصر سے آتا تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اس کی 2 اہم وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ بن رہا تھا تو اس کی تعمیر میں جو پیسہ لگا، جی، اس کا ایک بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ کا جو صوبہ تھا مصر، وہاں سے جو ٹیکس آتے تھے ان سے حاصل ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ جو شاید زیادہ براہ راست ہے، وہ یہ کہ یہاں جو چیزیں بکتی تھیں، خاص طور پر مسالے، وہ اکثر مصر کے راستے ہی استنبول پہنچتے تھے۔ یعنی ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے مسالے پہلے مصر جاتے ہوں گے؟ جی ہاں۔ اور پھر وہاں سے استنبول۔ تو یہ نام صرف پیسے کا نہیں بلکہ تجارتی راستے کا بھی بتا دیتا ہے۔ بالکل، یہ جگہ ایک طرح سے بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا گیٹ وے تھی۔ اس کی تعمیر کا خیال تو دیکھیں 1597 میں سلطان مراد سوم کی اہلیہ تھیں صفیہ سلطان، انہوں نے پیش کیا تھا، لیکن اس کو بننے میں کافی وقت لگ گیا۔ کتنا وقت؟ مطلب کوئی خاص وجہ تھی اس تاخیر کی؟ جی، تعمیر شروع تو ہوئی لیکن پھر کئی رکاوٹیں آئیں، جنگیں، مالی مشکلات، اور پھر تقریباً 67 سال بعد 1664 میں جا کر یہ سلطان محمد چوہارم کی والدہ ترہان خدیجہ سلطان، اچھا، والدہ سلطان جنہیں کہتے ہیں۔ جی والدہ سلطان یعنی ملکہ ماں، ان کی نگرانی میں یہ مکمل ہوا۔ اور یہ بازار اصل میں ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ یعنی یہ اکیلا نہیں بنایا گیا تھا، کسی اور چیز کے ساتھ تھا؟ نہیں، یہ یعنی جامع یعنی نئی مسجد جو ہے اس کمپلیکس کا حصہ تھا۔ اچھا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، خاص طور پر بڑی مساجد کے ساتھ، کہ ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ساتھ میں کوئی تجارتی مرکز، کوئی بازار یا دوسری آمدنی والی جگہ بنائی جاتی تھیں۔ یہ عثمانی وقف نظام کا ایک اہم حصہ تھا۔ وقف نظام؟ جی، یعنی بازار سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ مسجد، اس سے جڑے مدرسے، ہاسپٹل، حمام، ان سب کے خرچ کے لیے وقف تھی۔ یہ تو بہت ہی منظم نظام لگتا ہے۔ تو کیا شروع سے ہی اسے مصری چارشیسی کہتے تھے یا کوئی اور نام تھا؟ نہیں، شروع میں اس کے نام یعنی چارشی یعنی نیا بازار، یا پھر والدہ چارشیسی یعنی والدہ سلطان کا بازار، یہ نام تھے۔ لیکن لگتا ہے کہ مصری بازار والا نام زیادہ مشہور ہو گیا، شاید اس تجارتی تعلق کی وجہ سے۔ اور یہ جگہ کیا یہ ہمیشہ سے ہی کوئی تجارتی مرکز رہی ہے، مطلب عثمانیوں سے بھی پہلے؟ یقیناً، استنبول یا پرانا قسطنطنیہ، آپ دیکھیں اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہمیشہ سے تجارت کا گڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے۔ بازنطینی دور میں بھی بالکل اسی جگہ پر ایک بازار موجود تھا جسے میکرون اینڈ ویلوس کہتے تھے۔ یہ شہر چونکہ مشرق و مغرب اور بحیرہ روم اور بحیرہ اسود کے سنگم پر ہے، تو یہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ بالکل سمجھ آتی ہے یہ بات۔ شاہراہ ریشم ہو یا سمندر سے مسالوں کا راستہ، استنبول تو ایک لازمی پڑاؤ رہا ہوگا۔ ایشیا سے ریشم، مسالے، قیمتی پتھر سب یہاں آتے ہوں گے، اور پھر یہاں سے یورپ۔ بالکل،
13ویں صدی میں بھی وینس کے تاجروں کے ساتھ مسالوں کی تجارت کے ثبوت ملتے ہیں، تو یہ بازار ایک طرح سے ان تمام پرانے تجارتی راستوں کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کی دلچسپ تاریخ۔ اب ذرا اس کی عمارت پر بات کرتے ہیں۔ یہ دکھتی کیسی ہے؟ اس کا انداز، اس کا طرز تعمیر کیسا ہے؟ یہ کلاسیکی عثمانی طرز تعمیر کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ اس کا نقشہ ایل شکل کا ہے۔ ایل شکل؟ اچھا۔ جی، اسی لیے اسے ڈبل بازار بھی کہتے ہیں، مطلب اس کی 2 شاخیں ہیں۔ دیواریں آپ دیکھیں تو پتھر اور اینٹوں کی خوبصورت قطاروں سے بنی ہیں۔ یہ اس دور کی خاص پہچان ہے۔ اور یہ کافی بڑا بھی لگتا ہے۔ کتنا رقبہ ہوگا اس کا؟ کل رقبہ تقریباً 6000 مربع میٹر ہے، کافی وسیع ہے۔ باہر نکلنے کے لیے کل 6 دروازے ہیں، 4 بڑے ہیں اور 2 ذرا چھوٹے۔ جو مرکزی دروازے ہیں وہ کافی شاندار ہیں، 2 منزلہ ہیں اور ان میں وہ محرابوں والے ستونوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں۔ اور اندر کا ماحول کیسا ہے؟ تصویروں میں تو اونچی گول چھتیں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، اندر اونچی محرابدار چھتیں ہیں جنہیں تکنیکی زبان میں کراس والٹڈ کہتے ہیں۔ ایل شکل کی وجہ سے 2 بڑی راہداریاں بنتی ہیں۔ اچھا۔ لمبی والی راہداری میں کوئی 46 کے قریب اور چھوٹی والی میں 36 دکانیں یا یونٹ ہیں، اور جہاں یہ دونوں راہداریاں ملتی ہیں وہاں مزید 6 یونٹ ہیں، تو کل ملا کر تقریباً 88 دکانیں ہیں۔ واو! اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کی اوپر والی منزلیں بھی استعمال ہوتی تھیں، لیکن دکانوں کے لیے نہیں، کچھ اور تھا وہاں؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ پرانے زمانے میں اوپری منزلوں پر تجارتی عدالتیں قائم تھیں۔ عدالتیں؟ بازار میں؟ جی، یہاں قاضی یا جج بیٹھتے تھے اور بازار کے جو تاجر ہوتے تھے، کاریگر یا گاہک، ان کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا، کوئی شکایت ہوتی تو اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ کمال ہے، یعنی یہ صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں ایک پورا نظام تھا، انصاف کا، ضابطے کا۔ بالکل۔ وقت کے ساتھ تو اس عمارت نے کافی کچھ دیکھا ہوگا، کوئی نقصان، کوئی مرمت وغیرہ بھی ہوئی ہوگی؟ یقیناً، تاریخ میں کم از کم 2 بڑی آگ لگنے کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر 1940 کی دہائی میں ایک اور بڑی آگ لگی تھی، جس سے کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد استنبول میونسپلٹی نے اس کی مرمت کروائی۔ ایک اور تبدیلی 1941 میں آئی، جب پاس سے ایک سڑک گزاری گئی تو اس نے بازار کو نئی مسجد سے تھوڑا سا الگ کر دیا۔ اور ابھی حال ہی میں بھی سنا ہے کہ اس کی کوئی بڑی مرمت ہوئی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ 2013 سے 2018 تک ایک بہت بڑا بحالی کا منصوبہ چلا ہے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فاؤنڈیشنز نے جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس تقریباً 400 سال پرانی عمارت کو اس کی اصل شان و شوکت کے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ہوئی اس کی ساخت اور تاریخ کی باتیں، لیکن اصل جادو تو شاید اس کے اندر قدم رکھنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ حواس کے لیے ایک دعوت ہے۔ یہ تجربہ کیسا ہوتا ہوگا؟ آپ اسے حواس پر حملہ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوشگوار حملہ۔ اچھا۔ پھلوں کے اونچے اونچے ڈھیر، ترکش ڈیلائٹ کے پہاڑ، خشک میوہ جات، رنگین لالٹینیں، واہ! پھر آوازیں ہیں، دکانداروں کی پکاریں، لوگوں کا شور، کبھی کبھی ہلکی سی ترکی موسیقی کی دھن۔ اور سب سے بڑھ کر شاید خوشبوئیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہاں کی ایک خاص مائکرو کلائمیٹ ہے جو صرف خوشبوؤں سے بنتی ہے۔ بالکل، ہوا میں ایک عجیب سی بھاری پن، ایک خوشبودار نمی سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ دار چینی، لونگ، الائچی، زعفران، زیرہ، پودینہ، وہ سماک ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی اور مسالے، جڑی بوٹیاں، چائے، کافی، ان سب کی ملی جلی مہک ہوتی ہے۔ یہ خوشبوئیں آپ کو دروازے سے ہی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہاں ملتا کیا کیا ہے؟ نام سے تو ظاہر ہے مسالے تو ہوں گے ہی۔ مسالے تو اس کی اصل پہچان ہے۔ زعفران، جو کبھی سونے کے بھاؤ بکتا تھا، وہ آج بھی ملتا ہے۔ پھر دارچینی کی وہ اصلی چھال، زیرے کے ڈھیر، سرخ مرچ کی کتنی ہی قسمیں، سوماک کا وہ کھٹا سا پاؤڈر، پیپریکا، پودینہ، تھائم اور کالی مرچ، جس کی تاریخی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی یہ کرنسی کا کام بھی دیتی تھی۔ صحیح۔ ان کی تازگی اور خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، جو عام دکانوں پر نہیں ملتی۔ اور وہ رنگین سی مٹھائی، ٹرکش ڈیلائٹ، جسے لوکم کہتے ہیں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ اوہو، اس کے بغیر تو اسپائس بازار کا ذکر ہی ادھورا ہے۔ کوس قزح کے سارے رنگوں میں، گلاب، پستے، لیموں، انار اور نہ جانے کتنے ہی ذائقوں میں لوکم کے پہاڑ لگے ہوتے ہیں۔
اچھا، ساتھ میں طرح طرح کی ہربل چائے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ تازہ بھنی ہوئی ہاتھ سے پسی ہوئی ترکی کافی کی خوشبو، وہ تو جیسے آپ کو وہیں روک لیتی ہے۔ خشک میوہ جات اور گرے دار میوے بھی تو بہت نظر آتے ہیں تصویروں میں۔ بے شمار سنہری خوبانیاں، میٹھے میٹھے انجیر، نرم کھجوریں، کشمش کی قسمیں، اور پھر بادام، پستے، اخروٹ، ہیزل نٹ، کچھ کچے، کچھ بھنے ہوئے، کچھ نمکین، کچھ شہد میں لپٹے۔ اس کے علاوہ خالص شہد، انار کا گاڑھا شربت جسے نار ایکشیسی کہتے ہیں، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، کھٹا میٹھا سا، سلاد یا کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہ چھتوں سے لٹکی ہوئی سوکھی لال مرچیں اور بینگن، وہ بھی ایک خاص منظر پیش کرتے ہیں۔ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے وہاں؟ جی ہاں، کافی کچھ۔ زیتون کے تیل سے بنے خوشبودار صابن، خوبصورت ڈیزائن والے سیرامک کے برتن اور ٹائلیں، روایتی ترکی طرز کے زیورات، رنگ برنگے اسکارف اور دوسرے کپڑے، چھوٹے چھوٹے تحفے، لیمپ، پھولوں کے بیج، یہاں تک کہ مقامی لباس اور خوشبودار تیل اور جڑی بوٹیوں سے بنے علاج بھی مل جاتے ہیں۔ یہ تو ایک خزانے کی طرح ہے۔ خریداری کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھاؤ تاؤ کرنا پڑتا ہے جیسے عام طور پر پرانے بازاروں میں ہوتا ہے؟ ہاں، بھاؤ تاؤ یا جسے ہیگلنگ کہتے ہیں، وہ یہاں بہت عام ہے، اور اسے برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ اس تجربے کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، دکاندار عموماً کافی خوش مزاج ہوتے ہیں، آپ سے بات چیت کریں گے اور اکثر چکھنے کے لیے کوئی میوہ یا مٹھائی بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آرام سے گھومنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے، شاید کچھ چکھنا بھی چاہیے اور ماحول سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ جلد بازی کی جگہ نہیں لگتی ہے۔ بالکل، یہاں کچھ دکانیں تو ایسی بھی ہیں جن کی اپنی بہت لمبی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان ہے ہائفینے نام کی۔ ہائفینے؟ جی، اس کے مالکان بتاتے ہیں کہ ان کا خاندان نسل در نسل مسالوں کے کاروبار سے جڑا ہے، شاید 16ویں صدی سے۔ 16ویں صدی سے؟ جی، اور انہوں نے اپنی دکان کا نام مشرقی ترکی کے ایک علاقے میں بچوں کے ایک کھیل ہیفنے پر رکھا ہے، جس میں بچے مل کر کھانا اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے کھانے کے ذریعے جوڑا جائے۔ یہ تو بہت ہی عمدہ کہانی ہے۔ یہ سب سن کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بازار صرف چیزیں بیچنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی ثقافتی حیثیت بہت گہری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ محض ایک شاپنگ مال نہیں ہے، یہ ایک زندہ عجائب گھر ہے، ایک ثقافتی تجربہ گاہ ہے جو ماضی کو حال سے ملاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیاح بھی آتے ہیں اور مقامی لوگ بھی، اور صدیوں پرانی روایتوں کو آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ استنبول کی پہچان کا، اس کی شناخت کا ایک لازمی حصہ بھی ہے۔ بلا شبہ، یہ عثمانی سلطنت کی تجارتی طاقت کی علامت ہے، استنبول کی تاریخ کی، مشرق اور مغرب کے درمیان اس کے پل والے کردار کی، اور شہر کی مجموعی فضا کی علامت ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ یا اس کے آس پاس کا علاقہ فلموں میں بھی نظر آتا ہے، جیسے وہ جیمز بانڈ کی فلم تھی اسکائی فال۔ اوہ ہاں، اس میں جو مشہور موٹر سائیکل کا پیچھا کرنے والا سین تھا، وہ قریبی جو گرینڈ بازار ہے اس کی چھتوں پر فلمایا گیا تھا۔ تو یہ علاقے بہت مشہور ہیں۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو میں نے پڑھا وہ خوشبوؤں کا ورثہ یعنی olfactory ہیریٹیج کا تھا۔ کسی پوڈ کاسٹ کا حوالہ تھا کہ خوشبو کے ذریعے تاریخ کیسے زندہ ہوتی ہے۔ یہ کیا تصور ہے؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو خوشبوئیں آج ہمیں وہاں محسوس ہوتی ہیں نا، یہ صرف ان مسالوں کی نہیں ہے جو ہمارے سامنے رکھیں۔ یہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی یادوں کا حصہ ہیں جو صدیوں سے ان راستوں سے اس بازار سے گزرتے رہے ہیں۔ اچھا، کچھ پرانے دکانداروں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں وہ زمانہ یاد ہے جب استنبول زیادہ ہرا بھرا تھا اور خوشبوئیں شاید آج سے بھی زیادہ تیز اور واضح تھیں۔ تو خوشبو جو ہے نا، وہ یادداشت کو جگانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ بالکل۔ یہ خوشبوئیں اس پورے ماضی کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم لگی کہ کچھ لوگ، جیسے کسی گامزے نیجیلی کا ذکر تھا، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس بازار کو آج کے شیفز اور خوراک کی پیداوار کی جڑوں سے، یعنی زمین، بیج، فصل، ان چیزوں سے دوبارہ جوڑا جائے۔ جی ہاں، یہ کوشش بہت اہم ہے تاکہ یہ بازار صرف ایک تاریخی یادگار بن کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ آج بھی خوراک کی ثقافت میں، زرعی روایات کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ماضی کو مستقبل سے جوڑنے کی ایک عملی کوشش ہے۔
تو اگر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں تو استنبول کا اسپائس بازار تاریخ، ثقافت، تجارت اور حواس کو جھنجھوڑ دینے والے تجربات کا ایک غیر معمولی سنگم ہے۔ ایموننی کے علاقے میں واقع یہ جگہ میرے خیال میں تو استنبول آنے والے کسی بھی شخص کے لیے ایک لازمی، ایک مسٹ وزٹ منزل ہے۔ بالکل، یہ رنگوں، ذائقوں، خوشبوؤں اور آوازوں کی ایک ایسی کائنات ہے جو آپ کو وقت کے دھارے میں پیچھے بھی لے جاتی ہے اور ساتھ ہی آج کی زندگی کی پوری رونق بھی دکھاتی ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، جب آپ اسپائس بازار سے ایک چٹکی زعفران یا تھوڑی سی دارچینی خریدتے ہیں تو آپ صرف ایک مسالہ نہیں خرید رہے، آپ صدیوں پرانے تجارتی قافلوں کی کہانیاں، ان گنت ہاتھوں کے لمس اور وہ تمام ثقافتیں اپنے ساتھ لا رہے ہیں جو ان خوشبوؤں میں رچی بسی ہیں۔ یہ بازار محض خرید و فروخت کی جگہ نہیں، یہ ان لا تعداد زندگیوں کو محسوس کرنے کا ایک دریچہ ہے جو صدیوں سے ان راستوں اور ان خوشبوؤں سے جڑی ہوئی ہیں۔